گواہی لینا چاہتے ہو تو پھر تو اللہ نے یہی لفظ امت کے لیے بھی بولا ہے اور یہی لفظ جو ہے نبی کے لیے بھی بولا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا۔ تو پھر تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ امت کا درجہ نبی سے بڑھ گیا ہے۔ کیوں؟ امت جو ہے وہ سارے پچھلی امتوں کی گواہی دے رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر صرف اور صرف اس امت کی گواہی دے رہے ہیں۔ امت محمدیہ پچھلی ساری امتوں کی گواہی دے رہے ہیں۔ کیسے؟ ایک روایت کے اندر یوں آتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام جس وقت اللہ کے دربار کے اندر کھڑے ہوں گے، اللہ رب العزت ان سے کہیں گے کیا آپ نے تبلیغ کا حق ادا کیا؟ جی میرے مولا میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ اچھا میرا پیغام ان تک پہنچا دیا؟ جی پہنچا دیا۔ قوم سے پوچھا جائے گا آپ کے پاس میرا پیغمبر بابا نوح آئے تھے، انہوں نے پیغام پہنچایا؟ کون سے بابا نوح؟ ہم تو نہیں جانتے، کوئی نہیں آئے تھے، انہوں نے کوئی پیغام نہیں پہنچایا، وہ سیدھا انکار کر دیتے۔ اب قانون تو یہ ہے جو مدعی ہوتا ہے اس کے اوپر گواہ ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت حضرت نوح علیہ السلام کو کہیں گے آپ کو اپنے اس دعوے کے اوپر گواہ آپ کے پاس ہیں؟ وہ کہیں گے جی گواہ ہیں جی۔ کون ہے آپ کے پاس گواہ کہ آپ نے جو ہے نا تبلیغ کا کام جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے کیا اور ان تک پیغام جو ہے نا وہ پہنچا دیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے امت محمدیہ جو ہے نا میری گواہی دے گی۔ ٹھیک ہے جو امت محمدیہ کو پیش کیا جائے، امت محمدیہ اب گواہی دے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اے اللہ تیرا پیغام صحیح جو ہے نا وہ پہنچا دیا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ قوم والے حضرت نوح کی قوم جو ہے نا یہ بات کہہ کے جھٹلا دیں گے، انکار کریں گے کہ ان کی شہادت کیسے قبول کی جا رہی ہے، یہ تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے۔ اب آپ کو میرے اس دعوے کی سمجھ آ گئی ہوگی، ہر جگہ کے اوپر ضروری نہیں کہ گواہ موجود ہو، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو تو وہ جو ہے نا تبھی گواہی دے سکتا۔ اللہ امت محمدیہ کی اس شہادت کو قبول کریں گے، حالانکہ امت محمدیہ جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ کے اندر تو نہیں تھی، کیسے ان کی شہادت قبول ہو رہی ہے؟ معلوم ہوا ہر جگہ کے اوپر گواہ کا موجود ہونا پھر اس کی شہادت قبول ہوگی، یہ دعویٰ درست نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت ان کا اعتراض امت محمدیہ کے اوپر رکھیں گے، ہاں تم بتاؤ نا تم کس طرح گواہی دے رہے ہو؟ دعویٰ ان کی بات تو درست ہے کہ تم تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے، تم نے کوئی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ تو امت محمدیہ اس وقت یہ بات کہے گی کہ اے اللہ ہمارے پاس تیرا رسول آیا تھا، اس کے قلب اطہر کے اوپر جو کتاب نازل کی گئی تھی اس کتاب کے اندر اے اللہ تو نے حضرت نوح علیہ السلام کا جو واقعہ اور جو تبلیغ کا بات جو نے بیان کی تھی کہ 950 سال تک وہ اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے، صبح بھی آئے، شام بھی آئے، ان کے اندر بھی آئے، اندھیرے کے اندر بھی آئے، اجالے کے اندر بھی آئے، فردن بھی ان کے پاس جو ہے نا وہ آئے، حلوت اور جلوت کے اندر بھی آئے، لیکن انہوں نے اپنے پیغمبر کی بات کو نہیں مانا۔ اس کتاب کے اوپر ہم اعتماد اور یقین کرتے ہوئے اس بات کی شہادت دے رہے ہیں تیری کتاب کے اندر جھوٹ نہیں، تیرا نبی جھوٹ نہیں، تو نے بھی اپنی کتاب کے اندر جھوٹ نہیں بولا۔ من اصدق من اللہ حدیثا، من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ وہ یہ کتاب اللہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی باتیں ہیں، اللہ نے اس کے اندر جھوٹ نہیں بولا۔ اللہ کہیں گے بس تمہاری گواہی جو ہے نا وہ تام ہو گئی، تمہاری گواہی جو ہے نا قابل قبول ہو گئی، اور اس قوم کو پھر اللہ رب العزت جہنم کے اندر ڈالنے کا فیصلہ کر۔ یہ ہے امت محمدیہ کی ان کے خلاف گواہی کہ پچھلی قوموں میں جو منکرین ہوں گے ان کے خلاف امت محمدیہ گواہ بنے گی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے گواہ بنے۔ اگر گواہ ہی معنی مراد لینا ہے تو پھر تو یہ معنی مراد ہوگا۔ اب اگر تم گواہ مراد لیتے ہو، نبی بھی گواہ ہے، نبی کی امت بھی گواہ ہے، نبی کی شہادت تو صرف اس امت کے لیے ہے اور اس امت کی شہادت پچھلے ساری امتوں کے لیے ہوگی، نبی کا مقام زیادہ بنتا ہے کہ امت کا زیادہ بنتا ہے؟ عقل سے انسان سوچے۔ ایک وہ بندہ ہے جس نے ایک امت کے بارے میں شہادت دینی ہے، ایک وہ امت ہے جس نے پچھلی ساری امتوں کے لیے شہادت دے دی ہے۔